ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ آج کی کہانی کا مقصد بھی یہی بات سمجھانا ہے۔ تو کہانی کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی رحم دل تھی اور اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور اسی وجہ سے بڑی ملکہ اپنی چھوٹی ملکہ سے جلنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اسی چیز کو لے کر ایک دن بڑی ملکہ نے اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا اپنے۔ ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے تو اس وقت وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ اب بچے تو بھائی بچے ہوتے ہیں۔ بچے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ملازم کے ساتھ چل دیے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملازم ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ خیر، وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا اور جو محل سے کافی زیادہ دور تھا، تھوڑی اچھی خاصی دوری پر موجود تھا وہ۔ تو باغ کے کنارے پر پہنچنے کے بعد وہاں اس نے سب سے پہلے ایک بہت بڑا گڈھا کھودا، اور جب بچوں نے دیکھا کہ یہ وہاں پر ایک گڑھا کھود رہا ہے تو بچوں کے اندر ان کی فطرت ہوتی ہے کہ ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ وہ پتہ کریں کہ وہ اندر اس گڑھے کے اندر کیا ہے۔ تمام بچے اس کے اندر دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد جا کے جمع ہو گئے۔ ملازم پیچھے سے آیا اور تمام بچوں کو اس گڑھے کے اندر دھکا دے دیا، اور جیسے ہی دھکا دیا تو تمام بچے اس میں گر گئے اور چیخنا شروع ہو گئے۔ اتنی دیر میں ملازم نے وہاں پر گڈھے کے اندر مٹی بھرنا شروع کر دی اور مٹی بھر بھر کے اس گڑھے کو اوپر تک بھر دیا اور تمام بچوں کو زندہ دفنا دیا۔ خیر، بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں گیا اور اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، اور 1 گھنٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائش سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ بچے غائب تھے اور اس کے دل میں گھبراہٹ بھی تھی کہ یہ اب نہ جانے اب کیا ہوگا۔ خیر، وہ محل پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام درباریوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا۔ تمام بادشاہ اور شہزادی جو تھی وہ اپنے بچوں کو نہ پا کر پریشان تھی، حتیٰ کہ چھوٹی ملکہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سر کو پیٹنا شروع ہو گئی تھی اور ایسا لگتا تھا بس جیسے پاگل سی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کو بمشکل اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے اور بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اس سے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر لے کر جائیں اور کہیں دور چھوڑ کر آ جائیں، کیونکہ اس کا پاگل پن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں نہ بند رہ پاتی تھی، کبھی اپنے اوپر ظلم کرتی تھی اور کبھی دوسروں کے اوپر۔ تو بادشاہ نے سوچا شاید یہ باہر کھلی ہوا میں جائے، اکیل پن میں رہے تو شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے اور کچھ طبیعت میں بہتری آ جائے۔ اس نے بہت دور اس ملکہ کو چھڑوا دیا، لیکن اس کی کوئی خبر نہ رکھتا تھا، نہ ہی اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے بس دور چھوڑ کے اپنی جان ملکہ سے چھڑا لی تھی۔ چھوٹی ملکہ پورے علاقے میں ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی رہتی تھی، جبکہ چھوٹے بچے اس کے پیچھے گھومتے، اس کو پتھر مارتے، اس کو تنگ کرتے اور بہت زیادہ ستاتے تھے، لیکن خیر اس کی اسی طریقے سے زندگی گزرنا شروع ہو گئی تھی۔ خیر، ایک روز تمام معاملات ایسی چل رہے تھے۔ ایک دن وزیر باغ میں چہل قدمی کرنے کے لیے آ گیا اور یہ باغ کے آخری حصے تک پہنچ گیا جہاں پر اس شخص نے ان بچوں کو دفنا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گیا تو اس نے ایک عجیب و غریب پودا وہاں پر دیکھا جس پر 3 بہت ہی خوش نما پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا اور چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر ان تینوں پھولوں کو وہ توڑ لے، لیکن جیسے ہی وہ توڑنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ان پھولوں میں سے آواز آئی کہ تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو، ہم بہت اونچے ہوتے جائیں گے، جیسے ہی تم ہمیں توڑو گے ہم بہت اونچے ہو جائیں گے، اگر تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو جا کر بادشاہ کو بلا کر لاؤ، جب بادشاہ سلامت آئیں گے ہم تبھی ان کے ہاتھ میں آئیں گے۔
خیر وزیر دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو تمام معاملہ سنا دیا۔ بادشاہ نے یہ عجیب سا واقعہ سن کر چاہا کہ وہ بھی جا کر دیکھے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا وہاں پر آیا۔ جیسے ہی بادشاہ وہاں پر آیا اور پھولوں کو توڑنے لگا تو اس کو بھی اندر سے آواز آئی کہ تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو، ہم اونچے ہوتے چلے جائیں گے اور تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ اگر تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو بڑی ملکہ کو بلا کر لاؤ، ہم صرف انہی کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ یہ تمام واقعہ بڑی ملکہ کو بتایا گیا۔ بڑی ملکہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی کہ پھول چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں اور یہ خوبصورت سی چیز تو یقیناً مجھے جانا چاہیے۔ تو بڑی ملکہ بڑی حیرانی کے ساتھ وہاں پر پہنچتی ہے اور جیسے ہی پھولوں کے پاس پہنچتی ہے تو پھول توڑنے لگتی ہے، اور جیسے ہی پھول توڑنے لگتی ہے تو وہاں پر دوبارہ سے آواز آتی ہے کہ تم مجھے توڑنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو میں اور بڑھتا چلے جاؤں گا، ہم اور بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے، لیکن تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ اگر تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو تو چھوٹی ملکہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ تمام باتیں سن کر وزیر، بادشاہ اور بڑی ملکہ بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے۔ ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، اور چھوٹی ملکہ کو اب کہاں سے لائیں؟ اس کو تو محل سے نکال دیا گیا تھا اور نہ جانے اب وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بولا کہ سپاہیوں کو بھیج کر پتہ کرو کہ چھوٹی ملکہ کہاں پر ہے اور اس کو بلا کر لاؤ تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ چھوٹی ملکہ کو بلایا گیا اور جیسے ہی چھوٹی ملکہ پھولوں کے پاس آئی اور جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے ان پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تمام کے تمام پھول بچوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لایا تھا اور اس نے ہمیں گڑھے میں پھینک دیا تھا اور زندہ دفنا دیا تھا۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی، اس نے ہمیں پھول بنا دیا تھا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہہ دینا۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو فوراً سے بلا لیا۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا اور اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بچوں کی جان تو اس پری نے بچا لی تھی، لیکن اب ملازم کی جان بادشاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ملازم کو بلایا۔ ملازم سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو ملازم نے فوراً سے جواب دیا کہ یہ میں نے بڑی ملکہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو یہ بات سن کر بادشاہ بے حد حیران ہوا کہ بڑی ملکہ اتنی زیادہ نفرت کرتی تھی چھوٹی اس سے اور بچوں سے، لیکن بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو بولا کہ اس ملازم کو اور بڑی ملکہ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ کیونکہ صحیح ہو چکی تھی، اس کی بیماری ہی اس کے چھوٹے 3 بچے تھے، تو چھوٹی ملکہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور چھوٹی ملکہ کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا گیا۔ بادشاہ نے انہیں بھی معاف کر دیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو گئے، اور بڑی ملکہ کو بھی چھوٹی ملکہ کی اس بات سے بہت زیادہ خوشی ملی اور اس کو چھوٹی ملکہ اور اس کے تمام بچوں سے محبت ہو گئی۔ چھوٹی ملکہ نے کہا کہ یہ جو 3 بچے ہیں یہ صرف میرے بچے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی بچے ہیں، اور بڑی ملکہ ان بچوں کو پھر اپنے بچوں کی طرح رکھنا شروع ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوا ہوگا اور یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اس کا جھوٹ ہمیشہ تمام لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، یہ کہانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو سنائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو آئے تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔